اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا مولانا يا أرحم الراحمين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم ترحم علينا، ترحم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وترحم علينا، تحنن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتحنن بنا يا مولانا يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، منزول بك كل حاجة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ونعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك رب أن يحضرون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقلت بعد ذلك يا ربنا، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ونحن من عبادك المؤمنين، فاستجب لنا، فاستجب لنا يا مولانا يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا غرز الضعفاء، يا غرز الضعفاء، يا غرز الضعفاء، يا كنز الفقراء، يا منقذ الهلكى، يا منجي الغرقى، يا منقذ الهلكى، يا منجي الغرقى، يا محسن يا مجمل، يا منعم يا مفضل، يا جبار يا منير. أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار، وشعاع الشمس ونور القمر، وطفيق الشجر وتري الماء. يا الله أنت الله لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع
إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر تطاع فتشكر وتعصى فتغفر تطاع فتشكر وتعصى فتغفر قلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم يا رؤوف يا رحيم ارؤف بنا وارحم علينا بجاه نبيك الرؤوف الرحيم يا أرحم الراحمين ارحم علينا بجاه نبيك رحمة للعالمين يا لطيفا بخلقه ويا عليما بخلقه ويا خبيرا بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا هادي اهدنا يا غفار اغفر لنا ذنوبنا يا تواب تب علينا يا رحمن ارحمنا يا عفو عنا يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا أنت تعلم حوائجنا كلها فاقض حوائجنا كلها حوائجنا الدينية والدنيوية والأخروية يا شافي الأمراض اشفنا واشف مرضانا من أمراض الروحانية والجسمانية. اے اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اے اللہ ہم گناہگاروں کو بخش. اے اللہ ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں کوئی ذریعہ نہیں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہمارے پاس کوئی عمل نہیں. اے اللہ ہم گندے ہیں سراپا نجاست میں ملوث ہیں اور جان بوجھ کر اللہ ہم نے اپنے آپ کو معاصی کے ذریعہ ڈالا اور گناہوں میں مبتلا ہوئے. ہم نے کوئی فکر نہ کی تجھ سے اے اللہ تجھ سے نہ ڈرے اور آخرت کی فکر نہ کی موت کی فکر نہ کی.
اب تک قبر کی فکر نہ کی، میدان محشر میں حاضری کا تصور نہ کیا اور جنت و دوزخ کو سامنے نہ رکھا، اے اللہ ہماری اس جرم عظیم سے درگزر فرما دو، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی اس جرم عظیم سے درگزر فرما دو، اے اللہ اب ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، اے کریم آقا ہمیں فضل فرما دے، اپنے سچے بندوں میں شامل فرما دے، اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جن صفات سے نوازا کرتا ہے اور نوازتا رہا ہے، ہم غریب تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تو کچھ چاہتا ہے کہ تجھ سے یہ مانگا جائے، اے اللہ تو ہمیں نواز دے، اپنے قرب سے نواز دے، اپنی رضا نصیب فرما دے اور اپنے رضا والے اعمال میں لگا دے، اپنی ناراضگی والے اعمال سے بچا دے، ہمارا دل چاہے نہ چاہے اے اللہ ہمیں معاصی سے ہٹا دے، ہمیں زبردستی اے اللہ ہماری پیشانی کے باروں سے پکڑ کر اے اللہ ہمیں سیدھے راستے میں ڈال دے اور موت تک ہمیں ہدایت کے قائم رکھ اور ضلالت سے محفوظ فرما، ہر قسم کی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی اے اللہ جان کی، مال کی، ایمان کی، آبرو کی، اولاد کی، اے اللہ ہر چیز کی امت کی حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو کامل ہدایت نصیب فرما اور ہر قسم کے فتنوں سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری امت کو ضروری علم جتنا حاصل کرنا سب کے ذمہ فرض ہے، اے اللہ اس کی فکر نصیب فرما اور اے اللہ علم ضروری حاصل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اے کریم آقا ہم پہ فضل فرما دے، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما دے اور صفات قبولیت سے ہمیں آراستہ فرما دے، اے اللہ بہت ہی برے ہیں، بہت ہی گندے ہیں، اے اللہ ہماری گندگیوں کی کوئی انتہا نہیں لیکن تیری رحمت کی انتہا نہیں، اے اللہ تو اپنی لامحدود رحمت کے صدقے اے اللہ تیری صفت عفو درگزر کی ہے اور عفو درگزر کو تو پسند فرماتا ہے، اے اللہ ہماری یہ درخواست ہے تو ہمیں بھی معاف کر دے اور ہماری بھی بخشش فرما دے، ہم پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما دے، ہمارے بھائی و بہنیں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما دے، چاہے عذاب قبر میں انتظار وہ عذاب قبر سے جانتا اے اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان کو خاتمہ نصیب حیات ایمانی نصیب فرما، کیفیت احسان نصیب فرما اور اپنا جہاد نصیب فرما، اپنی ذات و صفات کا کامل یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنی محبت و معرفت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہم تو شفیق مانگتے ہیں، تیری محبت کی مانگتے ہیں، تیری معرفت کی مانگتے ہیں، اے اللہ تیرے خصوصی تعلق کی تو شفیق مانگتے ہیں، تیری رضا کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے قرب کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہم پہ فضل فرما دے، اے اللہ آج کی رات میں ہم پہ فضل فرما دے، اس ماہ مبارک میں ہم پہ فضل فرما دے اور اپنا بنا ہی لے، اے اللہ تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا ہی لے، ہمیں اور ہماری مستورات کو اور ہمارے بچے کو پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پورے دین پہ چلنے کی توفیق عطا نصیب فرما، اے اللہ نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، اے اللہ امت کے عقائد کو درست فرما دے، پوری امت کے اعمال کو درست فرما دے، عبادات کو درست فرما دے، اخلاق کو درست فرما دے، معاملات کو درست فرما دے، معاشرت کو درست فرما دے، معیشت کو درست فرما دے، کمائیوں کو درست فرما دے، اخراجات کو درست فرما دے، شادی غمی کو درست فرما دے، اے پاک ذات اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے دلوں کو بھی پاک کر دے، ہماری نگاہوں کو بھی پاک کر دے، ہماری کمائیوں کو بھی پاک کر دے، ہمارے معاشرے کو بھی پاکیزہ بنا دے، ہمارے اعمال کو بھی پاکیزہ بنا دے، الہی
ہمیں اپنا بندہ شاکر و صابر بندہ بنا، اور عبدیت کا کمال ہمیں عطا فرما، تواضع و کمال عطا فرما، ظاہر کو بھی درست فرما، باطن کو بھی درست فرما۔ اے اللہ ظاہر اور باطن کو شریعت و طریقت سے راستوں پہ راستہ فرما۔ اے اللہ تیرے بندے جہاں کہیں تیرے دین کی خدمت میں اور محنت میں لگے ہوئے ہیں، ان کی خدمت و محنت کو قبول فرما، مثمر اور بارآور فرما، اور ہم سب سے اپنے دین کا کام لے لے۔ اے اللہ ہم سب سے اپنے دین کا کام لے لے۔ اے اللہ کل میدان قیامت میں تیرے سامنے اور تیرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخ روئی نصیب ہو، ذلت اور رسوائی نہ ہو، کہیں مجرمین کے سامنے ہمارا اے اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر نہ ہو۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کل میدان محشر میں مجرمین کے ساتھ ہمارا حشر نہ فرمائے، مومنین کے ساتھ حشر فرمائے۔ اے اللہ دوزخ سے بچا۔ اے اللہ ہم تیری ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے تیری ناراضگی سے پناہ اور دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ جنت کا سوال کرتے ہیں، تیری رضا کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنة ونعوذ بک من سخطک۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ إلهي تغفر اللہ تغفر حضور نے فرمایا کہ اس دن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، اے اللہ قیامت کی رسوائی سے ہمیں بچا لے، قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ قبر کی گھاٹی ہمارے لیے آسان فرما، موت کی گھاٹی آسان فرما۔ اے اللہ معاصی کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما، اسباب معاصی کی نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ خاص طور سے ٹی وی اور پی سی آر جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئے اور گندگیاں اور اسباب معاصی رائج ہو گئے، ان کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہم پر رحم فرما دے۔ اے ارحم الراحمین ہم پہ رحم فرما دے، ہماری ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ تیرے ارادے کے نام وجود ہے۔ اے اللہ بڑے بڑے ڈاکو کو تو نے ولی بنا دیا۔ اے اللہ جب تیری نظر کرم ہوتی ہے، اے اللہ مجھے کوئی پوچھنے والا اللہ تو جو چاہے کرے، اے اللہ تو جو چاہے کرے۔ اے اللہ ہم جیسے بروں کو بھی تجھے بنا سکتا، اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اے اللہ ہمیں مدد فرما، ہماری اصلاح کا ارادہ فرما۔ اے اللہ اصلاح کا ارادہ فرما۔ اے اللہ جتنی زندگی ماں سے بھی گزری معاف فرما۔ ہم نے جو کچھ کیا ہے اللہ ہمارا بچہ جتنا سب تیرے سامنے۔ اے اللہ ہمارا کوئی عمل کچھ چھپاوا نہیں، ہمارا کوئی حال کچھ مخفی نہیں۔ اے اللہ تو دانا اور بینا ہے، اے اللہ تو مدد فرما دے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ تو رحم فرما دے۔ اے اللہ پوری امت پہ رحم فرما، پوری دنیا کی انسان و جنات کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ سب پہ فضل فرما دے، کرم فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر فرد مسلم و مسلمہ کی ہر جائز حاجت مراد کو پورا فرما۔ ہماری حوائج کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے، تو ہماری حوائج کا تکفل فرما۔ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں خیر وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے جن کے والدین حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکت مقدر فرما، ان کو اپنے والدین کی صحیح طرح جانی مالی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اولادوں کو نیک صالح متقی بنا۔ اے اللہ ہم صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، جن کے آپس کے رشتہ داروں کے تعلقات خراب ہیں اے اللہ تعلقات کو درست فرما دے۔ اے اللہ سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ اے اللہ خدام دین جہاں کہیں ہے
دین کی خدمت میں جس اعتبار سے مشغول ہے، خاص طور سے ان میں آپس میں قلبی ربط اور جوڑ اتفاق و اتحاد پیدا فرما، اور امت کے تمام طبقات میں آپس میں جوڑ پیدا فرما، باہمی عصبیتوں کو ختم فرما دے اے اللہ، باہمی عصبیتوں کو ختم فرما دے اے کریم آقا، سب کو جوڑ دے آپس میں اے اللہ، اپنی رحمت سے جوڑ دے، ہمارے دشمن ہمیں توڑنا چاہتے ہیں اے اللہ، تو ان کو توڑ دے اے اللہ، سندھی ہو، مہاجر ہو، پٹھان ہو، پنجابی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے اے اللہ، اسلامی رشتے کی بنیاد پر آپس میں جو اتفاق و اتحاد پیدا کرنا، ہمارے جتنے بھائیوں بہنیں کسی وجہ سے ان کی رکاوٹ کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہو سکے اب تک، اے اللہ ان کے لیے مناسب جگہ رشتوں کا غیب سے انتظام فرمانا، خاص طور سے جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ، اے اللہ سب کی جائز حاجات مرادوں کو پورا فرما، الہی اپنے رحم فرما دے اے اللہ، جتنے ہمارے مشائخ اور بزرگان دین ہم محنتیں کر کے ہمیں صحیح راستہ دکھا گئے، وہ صحیح راستے پہ ڈال گئے اور دنیا سے گزر گئے، ہماری طرف سے ان کو زیادہ سے زیادہ جزائے خیر عطا اے اللہ، ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مقدم کو اور تمام مشائخ کو، تمام علماء کرام جو گزر چکے اے اللہ، اور صحابہ و صحابیات کو سب کو ہماری طرف جزائے خیر عطا فرما، اور سب سے زیادہ ہمارے سب سے بڑے محسن اور خیر خواہ اور ہمدرد اور مشفق اور رؤوف رحیم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے، پوری امت مسلمہ کی طرف سے اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ جزائے خیر عطا فرما اے اللہ، ہم ان کے احسانات کسی احسان کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے، ساری عمر میں درود شریف پڑھتے رہے تو ہم کسی احسان کا ادنا احسان کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتے، اے اللہ تو ہی ان پر اے اللہ احسان فرما، تو ہی ان کو نواز دے اے اللہ، ہمارے احسانات کا بدلہ تو ہی ان کو اپنی شایان شان اور ان کی شایان شان عطا فرما، اور ابد الآباد کے لیے بے انتہا رحمتیں ان پہ نازل فرما، اور اے اللہ زیادہ سے زیادہ اونچے سے اونچا ان کو مقام قرب نصیب فرما، اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں خیر وہ بھی عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اپنے دین کی کامل محبت نصیب فرما، دین اسلام کو ہمارے لیے دین محبوب بنا دے، اے اللہ اپنی کتاب مبارکہ کی محبت عطا فرما، حرمین شریفین کی محبت عطا فرما، اور کثرت سے ہم سب کو، پوری امت کو بار بار وہاں حاضری کی سعادت نصیب فرما، اس سال جتنے تیرے بندے حج کے لیے حاضر ہونا چاہتے ہیں اے اللہ ان کے لیے حاضری بصورت مبارک مقدر فرما، اور جتنے تیرے بندے وہاں ویسے مقیم رہتے ہیں ان کو اصول و آداب کے ساتھ قیام کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کو وہاں ذوق و شوق کے ساتھ وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرما، اپنے در پہ بھی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ بھی صحیح طرح حاضری کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اور اے اللہ ہر قسم کی گندگیوں سے ہمیں پاک صاف کر دے، آج کی رات میں ہم پہ فضل فرما دے اور ہمارے لیے فیصلہ فرما دے، اے اللہ ہدایت کا اور اے اللہ اپنی رضا والے اعمال میں لگنے کا، ناراضگی والے اعمال سے بچنے کا خاص طور سے ہمارے لیے فیصلہ فرما دے، اے اللہ ہم میں سے جس نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع ہے، جن کا ہم پر حق ہے یا احسان ہے، اے اللہ سب کی جائز حاجات مرادوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ہمارے رشتہ دار جتنے ہیں اے اللہ سب کی جائز حاجات مرادوں کو پورا فرما، جو بیچارے اے اللہ مشکلات میں پھنسے ہوئے سب کی مشکلات کو دور فرما، آخر ہو میرا نیک انجام، تو پہلے آل و اصحاب سر افراز
وہ تیرا فضل ہر دم میرا دمسا، وہ قوت بخش دے اے رب عالم کہ اپنے نفس پر قابو ہو ہر دم، بغت نزا ہو کلمہ زباں پر، اٹھوں نیکوں میں شامل روز محشر، غرض دونوں جہاں میں کر تو امداد، بہتے ہر ہمارے بعد سبحان۔ اے اللہ ہم تجھ سے وہ تمام خیروں کا سوال کرتے ہیں، وہ تمام خیریں مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی یا تیرے مقبولین بارگاہ نے تجھ سے مانگی ہیں۔ اے اللہ وہ تمام خیریں ہم تجھ سے دارین کے اطلاع سے مانگتے ہیں اور ان تمام شروع سے پناہ چاہتے ہیں جن شروع سے تیرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی یا تیرے مقبولین بارگاہ نے پناہ چاہی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ اس قرآن پاک کے سننے سنانے میں ہم سے جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی تو معاف فرما، اور اے اللہ تو ہمیں اپنے حقوق بھی پہچان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی پہچان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے کتاب مبارکہ کی بھی حقوق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے نیک اپنے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم